اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ کیا خوبصورت دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ سب اپنے لیے آمین کہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اولاد نہ ہو تو آپ تنہا ہوں، اولاد والے بھی تنہا ہوتے ہیں۔ ویک لینتھ نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، پسند ناپسند نہیں ملتی، کھانا پینا نہیں ملتا، آپ کے رجحانات نہیں ملتے، ٹیسٹ نہیں ملتا، آپ کا وقت نہیں ملتا، آپ ایک گھر میں کرایہ داروں کی طرح رہتے ہیں، کبھی ایک سامنے تو کبھی دوسرا۔ اللہ اولاد والوں کو اولاد کی تنہائیوں سے بچا لے۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ آگے یہ وہ آیت جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا 16 پارے میں کہ زکریا اور ان کی بیوی نے کیا کیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس پہ حجت کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی جوڑے کپل کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ شروع کر دے، تو آزمائش کے دور پہ اللہ پھر بچہ دے دیتا ہے، کیونکہ بچہ آ گیا تو بس آپ کہتے توبہ جی توبہ۔ بچے والے کیسے دین کا کام کریں؟ یعنی آپ نے اس آیت کو انجوائے کیا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اچھا ترتیب پہ غور کریں، میں عربی کو دیکھ رہی ہوں اس وقت۔ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، پہلے بیٹا دینے کی بات کی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہونا کیا چاہیے تھا بھلا؟ پہلے بیوی کا علاج کرایا، پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زکریا کی بیوی کا علاج کروایا، پھر وہ ٹھیک ہو گئی، یعنی مشین میں جو خرابی تھی وہ نقص دور ہو گیا، تو پھر کہا جاتا وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، پھر ہم نے اس کو یحییٰ دیا۔ پھر کیوں یہ سب ہوا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ سارے کام تو وہ پہلے کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر کیا خوبصورت بلاغہ کا اصول ہے جو اس وقت نہیں بتا سکتی۔ بس یہ کیجئے کہ اللہ کے کاموں میں کھپ جائیں۔ کتنی بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی، 25 30 35 کی ہو گئی، کیوں کھپتے ہو؟ یسارعون فی الخیرات بن جاؤ۔ اللہ نے اگر آپ کو ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے تو آپ نیکیوں میں بڑھیے۔ دیکھیے نا جو خواتین بھی شوہر کو، بچوں کو، سسرال کو ساتھ لے کر دین کے کام کرتی ہیں، کتنی چیلنجنگ لائف ہے ان کی، تو آپ کو تو اللہ نے آرام سے رکھا ہوا ہے۔ چلیے شادی ہو گئی، بچہ نہیں ہوا، سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3، یہ سارے فی الخیرات ہو جائیں، اور یقین کریں کہ اللہ کو پتہ اپنے کاموں کا۔ آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں نا تو آزمائش کے لیے پھر بچہ بھی مل جاتا ہے، یہ ہم نے بھی آزمایا کئی جگہ۔ جس کو کسی کام پہ رکھیں اس کا بیبی ہونے والا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ آپ دیکھیے پھر وہ ایک بچہ نہیں آتا، پھر ساتھ آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارا بلکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا چیلنج، ہم بچے کے پیدا ہونے کو ایک بیماری سمجھنے لگ گئے اور بچے کو اپنے راستے کی رکاوٹ بنانے لگے، حالانکہ یہ اپوزٹ تھا۔ بچہ آپ کا انرجی ڈرنک ہے، آپ اس کی تربیت ٹھیک کریں، آپ اللہ کی مانیں یا آپ کی مانے گا۔ یہ کیوں آپ کو اتنا کھپاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا سارے بچوں کو لائن میں بٹھا کر ان کو ایک دفعہ سبق پڑھا دیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہم ان کے لاڈ دیکھتے ہیں، ہم نے ان کو میوزک والے کھلونے لے کے دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو تصویروں والے کپڑے پہناتے ہیں، ان کے نفس امارہ کو ہم اونچا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت کریں اور دین کے رستوں میں کھپیں۔ اور ایک آخری بات کہہ دیتی ہوں اس موضوع پہ کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ، اور وہ کیا ہے کہ جو عورتیں اللہ کے رستوں میں لگ جاتی ہیں نا، 2 ہستیوں کو اللہ مسخر کر دیتا ان کے لیے، ایک شوہر اور ایک بچے۔ وہ کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، اس کا طریقہ ہے اللہ کے رستوں میں آ جاؤ۔ اللہ کی کوئی خوبصورت سی یہ بانٹ ہے، بالکل عام سی خواتین ہوتی ہیں اور مرد ان پہ مرتے ہیں، بچتے ہیں، اور ان کے بچے بھی بہت اچھے، ان کے فرما بردار، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بنتا ہے۔